اگلا سوال ہے، آج کل بہت سارے غیر مسلمز کے بارے میں سوشل میڈیا پر غلط چیزیں بولتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہمیں اگنور کرنا چاہیے یا جواب میں ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایکس مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ یا مناظرات۔ اصل میں سلفی علماء کا موقف یہ ہے کہ مناظرات اور یہ ڈیبیٹ جو اسلامی اصولوں پر شبہات پیدا کر کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی عوامی پلیٹ فارم پر نشر و اشاعت نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اگر ان چیزوں کو عام طریقے سے ہم بیان کریں گے تو کسی کے دل میں اگر کسی مسئلے کے بارے میں شبہات نہیں ہے تو ہو سکتا ہے شیطان اس بہانے سے شبہات پیش کر دے۔ اور کویت کے بہت مشہور عالم دین ہیں سالم الطویل حفظہ اللہ، جو کویت کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان مناظرات یا ڈیبیٹس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی اس کا جواب دے رہا ہے، جواب دینے میں کچھ کمی اور کچھ کوتاہی اگر رہ جاتی ہے تو بہت سارے مسلمان اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو بقدر ضرورت ہی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور علماء کے حوالے کر دیا جائے کہ علماء اس کا جواب یا اس کی تردید کس اسلوب میں کرنا چاہتے ہیں، کس اسلوب میں کرنی چاہیے، وہ چیزیں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہی ٹی وی چینلز، جو ٹی وی چینلز ہماری مسجدوں، ہمارے علماء یا ہمارے نبی آخر الزماں کے بارے میں غلط انداز کی چیزیں اور تعبیرات پیش کرتے ہیں، ہم ان ٹی وی چینلز پر غصہ کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہی ٹی وی چینلز ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ان لوگوں کو لا کر کے ڈیبیٹ میں بیٹھا دیتے ہیں جو ایکس مسلم کے نام یا دوسرے ناموں سے ہیں۔ وہ شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کا جواب دینے کے لیے کچھ ناعاقبت اندیش مسلمانوں یا اسکالرز کو بیٹھا دیا جاتا ہے جو نا علم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے وہ مسلمان کمیونٹی میں شبہات پیدا کرنے اور شبہات کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم ایسے میں بڑے تاؤ کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ فلاں نے تو بڑا اچھا ڈیبیٹ کیا ہے، جبکہ آپ اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے یہاں دین کی اصالت موجود نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر بہت سارے شبہات کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو عوامی سطح پر تو بچنا چاہیے، اور کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جب جاہلوں سے سامنا ہو تو ان کو سلام کہہ کر کے نکل جاؤ، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دشمنان اسلام رب کائنات کو گالیاں دیں بغیر علم کے، جہالت میں، نادانی میں، تو ایسی صورت میں تم ان کو گالیاں مت دو، کیونکہ اگر تم گالی دو گے تو وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو اور تمہارے دین کو گالی دیں گے، تم اس کا سبب بنو گے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے تعجب میں پوچھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، ماں باپ کو مار دینا بھی آسان ہے، قتل کر دینا بھی آسان ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور جب ایسا ہوگا تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کو اگنور کر کے ہمیں آگے نکل جانا چاہیے۔